اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ نہج البلاغہ کا جاری ہے، جس میں ہم حکمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آخری حصہ نہج البلاغہ کا، جن کو کلمات قصار بھی کہا جاتا ہے اور حکمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی کہا جاتا ہے، آج ہم گفتگو حکمت نمبر 5 پر کریں گے، امام علی کی اس حکمت پر، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں امام علی علیہ السلام نے زندگی کے کون سے اصول، کون سے ضوابط ہیں جو اس میں ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حکمت نمبر 5، جس میں امام کا فرمان نورانی، کلام نورانی، صدر العاقل صندوق السر والبشاشۃ ہبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب۔ مولا علی اس حکمت میں بیان فرما رہے ہیں کہ عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، کشادہ روئی محبت اور دوستی کا پھندا ہے، اور تحمل اور بردباری عیبوں کا قبرستان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جو حکمتیں بیان کی، سب سے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ مولا کائنات نے اصل میں اصول زندگی، حکمت عملی زندگی مولا علی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، جس کے ذریعے سے، ان حکمتوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور اگر ہم اپنی زندگی کی حکمت عملی امام کی ان حکمتوں کے مطابق سے بنائیں اور پھر اس کے مطابق گزاریں، تو یقیناً ہماری زندگی کے تمام مسائل جو تسلسل سے اس زندگی میں آتے رہتے ہیں، آپس کے ہمارے جھگڑے فسادات، ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے معاشرتی، سماجی، ہمارے گھریلو، معاشی یا جس قسم کے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل مولا کائنات کی ان حکمت عملیوں میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے قوانین الہی بیان کیے ہیں کہ جو خدا کے قوانین ہیں وہی آئمہ نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ مولا کائنات سے آشنائی بہت ضروری ہے، اور مولا سے آشنائی، امام علی سے آشنائی تب ہوگی جب ہم کلام علی ابن ابی طالب کو سمجھیں گے۔ مولا علی کے کلام کو سمجھ کر ہم مولا علی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح ہر ہستی اپنی کلام میں جلوہ گر ہے، ایسے ہی پروردگار عالم قرآن میں جلوہ گر ہے، اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے کلام نہج البلاغہ میں جلوہ گر ہے۔ نہج البلاغہ جو دنیائے علی ابن ابی طالب ہے، مولا علی کی کائنات، مولا علی کی دنیا، اور ہر مومن کو دنیائے علی میں داخل ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ دنیائے علی میں اتر کر، اس میں داخل ہو کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً زندگی کے راز کیا ہیں، اور ایک مومن کس طرح سے بنتا ہے، ایک مومن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک مومن کی زندگی کس طرح سے گزر سکتی ہے۔ مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے اسی نہج البلاغہ سے آشنائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعانی حیدر کرار کہتے ہیں، پیرو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور پیرو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے امام، اپنے آقا، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے پیشوا کے پیچھے قدم بقدم ملا کر چلے۔ اگر ہم ہی اپنی زندگیوں میں امام علی علیہ السلام کو نہیں اپنائیں گے اور ان کے سچے پیروکار نہیں بنیں گے، تو ہماری زندگی ایک شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ ہماری زندگیاں تو گزر رہی ہوں گی، لیکن ہم پیروئے علی ابن ابی طالب نہیں کہلائیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مولا کائنات کے ان کلمات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور ان کی گہرائیوں میں اتریں کہ مولا اس میں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس حقیقت تک ہمیں مولا علی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، مولا کائنات علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ پروردگارہ، اے میرے خدا، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، جیسا علی چاہتا تھا بالکل ویسا ہی تو ہے۔
لیکن کیا علی بھی ویسا ہے؟ کیا میں بھی ویسا ہوں جیسا تو چاہتا تھا؟ کیا میں بھی وہ عبد ہوں؟ تو خالق تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا، لیکن کیا میں بھی وہ عبد ہوں جیسا تو چاہتا تھا؟ اسی طرح ہمیں بھی پوچھنا چاہیے کہ مولا علی اب واقعاً وہ امام ہیں کہ جو ہمیں چاہیے تھے، لیکن کیا واقعاً ہم وہ پیرو ہیں، ہم وہ شیعہ ہیں جیسے آپ کو ضرورت تھی، جیسے آپ کو چاہیے تھے؟ اور وہ پیرو بننے کے لیے ہمیں مولا کائنات کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، مولا کائنات کے جملوں کو، ان کے الفاظوں کو، ان کی حکمتوں کو، ان کی بیان کردہ حکمت عملی پر ہمیں عمل جو ہے وہ اپنی زندگی میں لازمی کرنا پڑے گا۔ مولا کائنات کے اور جو رویے مولا علی کے اپنی زندگی میں رہے ہیں، ہمیں ان رویوں کے حساب سے اپنے رویوں کو بھی رکھنا ہے۔ مولا علی کا دشمن کے ساتھ کیا رویہ تھا، مولا علی کا دوستوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، مولا علی کا جو تعلق، جو رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، دشمن خدا کے ساتھ جو رویہ رہا، ہمارا بھی وہی عمل ہونا چاہیے، ہمارا بھی رویہ، ہمارا بھی رد عمل بالکل ویسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم حقیقی پیروکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہلائیں۔ اس حکمت میں مولا کائنات نے جو بیان فرمایا وہ زندگی کے کچھ قوانین، کچھ اصول بیان کیے، جن میں سے سب سے پہلا اصول جو بہت خوبصورت ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، یعنی عقل مند کا جو سینہ ہوتا ہے اس کے اندر راز موجود ہوتے ہیں، لیکن صندوق کی طرح جیسے اس کو اس کے اندر راز ڈال کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک عقل مند انسان اسی طرح ان رازوں کو اپنے اندر بند کر لیتا ہے۔ مولا نے اس میں، اس حکمت میں جو قوانین، اس حکمت عملی میں جو قوانین بیان کیے، ان میں سب سے پہلا قانون ہی عقل سے متعلق ہے۔ جس طرح مرحوم کلینی نے اصول کافی میں جو پہلا باب ہے اصول کافی کا، اس میں اس کو جو شروع کیا ہے وہی سب سے پہلے ابتدا ہی اس کی جو کی ہے انہوں نے، وہ کتاب عقل و جہل سے کی ہے، یعنی اس باب کا نام جو پہلا انہوں نے رکھا ہے وہ کتاب عقل و جہل ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین کے فرامین کی جو یہ کتاب ہے، اس کے تحت جو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور معصومین نے جو کلام بیان کیا، جو کچھ فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عقل بہت اہم چیز ہے، اور عقل کے ظاہراً مد مقابل جہالت ہے، جہل ہے۔ عقل مند ہونا، ظاہر دو طبقے ہوتے ہیں، یا انسان عقل مند ہوتا ہے یا انسان بے وقوف ہوتا ہے۔ عقل مند ہونے کا معیار ہے، کچھ معیارات ہیں جس کے تحت انسان کی کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں، جن میں سے انسان جب عقل مند جو انسان ہوتا ہے اس کے کچھ معیارات ہوتے ہیں۔ عقل مند جو بات کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہاں پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر گفتگو نہیں کرنی، کہاں پر یہ جملہ بولنا ہے، کہاں پر یہ جملہ نہیں بولنا، کس راز کو راز رکھنا ہے، اپنے اندر محفوظ رکھنا ہے، اور کس بات کو عیاں کر دینا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ عقل مند بات سمجھتا ہے، لیکن بے وقوف کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یا اگر سمجھ بھی جائے تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کو یہاں بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا، اس بات کو ہم نے اس مقام پر، اس جگہ پر بیان بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بے وقوف اس چیز سے غافل ہوتا ہے، وہ بے دھڑک بول دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں عموماً مشہور ہے، ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں جی بڑا منہ پھٹ ہے یہ انسان، یہ تو ہر بات منہ پہ کہہ دیتا ہے، بے وقوفی ہے آپ کا یہ منہ پٹ ہونا۔ اگر آپ اسلام کی روح سے دیکھیں تو یہ بے وقوفی ہے، آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے، آپ کے علم کا تقاضا یہ ہے، آپ کے شعور کا تقاضا یہ ہے، آپ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو عقل و شعور کے ساتھ کہ آپ نے کہاں کیا گفتگو کرنی ہے۔ جیسے اس وقت کا جو ہمارا ماحول ہے، یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر کوئی بھی گفتگو کر دیتے، جو عاقل ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ ممبر تقدس کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، یہاں پر مجھے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، یہاں پر مجھے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا گفتگو مجھے نہیں کرنی، یہ مقدس مقام ہے، یہ مقدس جگہ ہے، اور اس میں تقدس کا خیال رکھنا ہے، احترام رکھنا ہے، احترام کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہاں پر کیا بات کرنی ہے، کس موقع پر کیا گفتگو کرنی ہے، کس موقع پر کیا گفتگو نہیں کرنی، بے وقوف اس کا خیال نہیں کرتا۔ امام کا کلام نورانی یہ ہے کہ عاقل کا سینہ
سینے سے مراد ہمارے ذہن میں جب بھی کیونکہ ظاہر ہے ہم جب تطبیق کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہم دنیا کی ہی کسی چیز پر کسی بھی قرآنی معنی کو یا امام کی ائمہ کی کسی حدیث میں جب کوئی اس قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں بالکل ڈائریکٹ وہی آ جاتا ہے جو دنیا میں ہمارے پاس ایک مادی چیز موجود ہوتی ہے. جیسے جب صدر کی بات ہوتی ہے، صدر یعنی سینہ، جب سینے کی بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں ڈائریکٹ ایک تصور آتا ہے، اور تصور کیا آتا ہے؟ یہ سینہ جو ہمارا جسم کا جو ہمارے سینہ ہے، ہمارے ذہن میں وہ تصور آتا ہے. اور اسی طرح کہ جب رسول اکرم کے بارے میں بھی جو طرح طرح کی حدیثیں لوگوں نے مشہور کی ہیں، یا طرح طرح کی باتیں جو مشہور کی ہیں، وہ بھی اسی لیے کیونکہ ذہن میں لوگوں کے ڈائریکٹ جو ہے وہ یہی آیا کہ سینے کی بات کی ہے، یعنی رسول نے اگر یہ بات دعا کی ہے، کسی نبی نے دعا کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی والا سینہ ہے انسان کے جسم کا جس کو رسول نے پروردگار عالم سے کہا کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے. ایسا نہیں ہے. 3 قسم کا سینہ ہے، سینے کے 3 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے کہ قمیص کا سینہ، یہ جو ہم اپنا لباس اپنے بدن پر پہنتے ہیں، ایک اس کا سینہ ہوتا ہے جس میں ایک جیب بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر میں مردانہ اعتبار سے کہوں تو مردوں کے جس طرح سے ایک جیب بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پیسے رکھتے ہیں، موبائل رکھتے ہیں، یا کوئی بھی چیز اپنی ضرورت کی وہ اس کی پاکٹ میں، اس کی جیب میں وہ ڈالتے ہیں. یہ قمیص کا سینہ ہے جس پر بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس پہ کالر جو ہے وہ اسی سینے کے اوپر کی طرف جو ہے وہ کالر لگا ہوا ہوتا ہے. یہ قمیص کا سینہ ہے. دوسرا سینہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا سینہ ہوتا ہے بدن کا سینہ. یہ جو ہم ہر مثال میں جو تطبیق کر دیتے ہیں قرآن کی ہر آیت کی اور ائمہ کے ہر فرمان کی کہ یہی سینہ سمجھ کے بدن کا، یہ دوسرا سینہ ہے انسان کا جو بدن کا سینہ ہوتا ہے. اور بدن کا سینہ چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے ہم لباس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی لباس کا جو ہم لباس پہنتے ہیں، جو زیب تن کرتے ہیں، اس کا سینہ اس لیے ہے کہ نیچے سے ایک تو حیا، سب سے پہلی چیز ہے حیا. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چھپ جائے، محفوظ رہے. جس طرح سردی ہے، سردی سے حفاظت کے لیے سینے کے اوپر کپڑے، اپنے بدن کے اوپر ہی پورے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لباس پہنا جاتا ہے، لیکن خصوصیت سے سردی گرمی سے ہم اپنے سینے کو بچاتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو ایک سینہ یہ بدن کا سینہ ہے. اس سینے کے اندر کیا ہے؟ اس سینے کے اندر وہی سب کچھ ہے کہ جو جانور کے سینے میں بھی ہوتا ہے. یعنی وہی وہ سینہ ہے، اور سینے کے اندر جو ہے وہ جگر ہے، سینے کے اندر بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے دل موجود ہے، سینے کے اندر کچھ ہڈیاں جو اس کو حفاظت کے لیے کچھ اس کے اوپر ہڈیاں موجود ہیں، اور اندر حفاظت کیونکہ اوپر ہڈیاں ہیں اور اندر کی طرف جو ہے وہ ایک پتا ہے آپ کا، دل ہے آپ کا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سینے کے اندر پروردگار عالم کچھ چیزیں سینے کے اندر رکھی ہیں. ایک سینہ وہ کہ جو قمیص کا ہے، اس میں ایک جیب ہے اور اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ضرورت کی رکھ لیتے ہیں. دوسرا سینہ ان ہڈیوں کے پیچھے کی طرف خدا نے کچھ چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں. یعنی دوسرا سینہ انسان کے جسم کا سینہ جس کے اندر خدا نے تمام چیزیں، یہ دل اور بڑی اہم اہم چیزیں پروردگار عالم نے، پتا ہے انسان کا، وہ اس طرح کی چیزیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں. اور پھر اس کے اوپر ہڈیاں اور ہڈیوں کے اوپر ماس چڑھایا ہے تاکہ ان چیزوں کی حفاظت ہو سکے. تیسرا سینہ انسان کی روح کا سینہ ہے. انسان جو انسان ہے حقیقت میں روح ہے. حقیقی انسان جو ہے یہ تو بدن ہے، یہ خاک ہے، خاک سے بنا ہے، یہ خاک ہو جائے گا. جو چیز اپنے عمل کے ساتھ جائے گی، جو چیز خالق حقیقی کے سامنے پیش ہوگی، اور جو عالم برزخ میں حساب کتاب دے گی، اور جو چیز جنت و جہنم تک پہنچنی ہے، وہ انسان کی روح ہے. اصل میں انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. تیسرا سینہ انسان کی روح کا ہے. یہاں جو مولا بات کر رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں، وہ یہی حکمت بیان کر رہے ہیں مولا کہ انسان کا وہ سینہ، نہ کہ یہ جسمانی سینہ، بلکہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی روح کا سینہ وہ سینہ رازدار ہوتا ہے، یعنی صندوق ہوتا ہے رازوں کا، جس کے اندر راز دفن ہوتے ہیں، جس کے اندر راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر تمام رازوں کو ڈال کر اس نے اس کے اندر دفن کیا ہوا ہوتا ہے. ہر سینے میں تو کچھ نہ کچھ ہے. کسی میں جیب ہے تو اس میں چیزیں ہیں، بدن کا سینہ ہے تو اس کے اندر پروردگار عالم نے دل اور باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن جو روح کا سینہ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز جچتی ہے. روح کے سینے کو خالی رکھنا پڑتا ہے، اس میں چیزیں نہیں آتی ہیں زیادہ. روح کے سینے کے اندر فقط یاد خدا ہونی چاہیے،
روح کے سینے کے اندر فقط محبت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے، یعنی آئمہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور محبت پروردگار عالم۔ اگر اس روح کے سینے میں اور کچھ آ جائے، دنیا کی غلاظتیں آ جائیں، دنیا کی ناپاکیاں آ جائیں، دنیا کی گندگی اگر اس کے اندر آ جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر خدا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر کتا پالا جاتا ہے، جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے، نجس جانور کو پالا جاتا ہے، کتا پالا جاتا ہے، یا جن گھروں میں گانا بجانا ہوتا ہے، تو وہاں پر خدا کے فرشتے نہیں آتے، وہاں فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے نہیں اترتے، گویا کہ خدا کی کوئی برکت، کوئی رحمت وہاں پر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح ہے کہ جس دل میں خدا کے علاوہ کوئی چیز آ جائے، انسان کی دنیاوی کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی اور دنیا کی محبت جب انسان کے اندر صلاحیت کرنے لگ جائے تو پھر اس میں خدا نہیں آ سکتا۔ اس لیے جس طرح اپنے جسم کے سینے کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم اس کی مناسبت سے لباس کو پہنتے ہیں، بالکل اسی طرح روح کے سینے کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اس کو خالی رکھنا ہوگا، نجاستوں سے خالی رکھنا ہوگا، ناپاکیوں سے خالی رکھنا ہوگا، دنیا کی محبتوں سے ہمیں اسے خالی رکھنا ہوگا، تاکہ اس میں محبت الہی، محبت آئمہ کو ہم داخل کر سکیں۔ اور جس سینے کے اندر یہ محبت آ جائے، جس دل کے اندر یہ محبت آ جائے، وہاں پر پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ یہ محبت خدا ہماری روح کے ساتھ، ہمارے روح کے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو جگہ نہیں دینی چاہیے، اپنے وجود کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اپنی روح کے اندر ہر کسی کو نہ آنے دیں، ہر کسی کو اس کی جگہ نہ بنانے دیں۔ جس طرح پروردگار عالم نے اپنے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کیوں بھیجے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے، لیکن جن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی پروردگار عالم نے، انہوں نے جاتے ہی تعلیم نہیں شروع کی کہ بس گئے اور جاتے ہی تعلیم شروع کر دی اور کہا کہ اب تم نے یہ سمجھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، نہ، بلکہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے پروردگار عالم نے انبیاء کے ذمہ جو کام لگایا وہ تزکیہ نفس تھا، کہ سب سے پہلے آپ نے اس تعلیم سے پہلے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے بھی تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تزکیہ نفس کیوں کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو کچھ اس روح میں، اس روح کے سینے میں انہوں نے جو کچھ دنیا کا بھرا ہوا ہے، جو غلاظتیں انہوں نے اندر بھری ہوئی ہیں، ان سب کو باہر نکالنا ہے۔ یہ سب کچھ نکلے گا تو علم اندر آئے گا، یہ سب کچھ نکلے گا تو کتاب اندر آئے گی، یہ سب کچھ نکلے گا تو حکمت اندر آئے گی، یہ سب کچھ نکلے گا تو پروردگار عالم کی تعلیمات جو انبیاء دینے آئے ہیں تبھی وہ اندر آ سکتا ہے۔ تزکیے کے بغیر وہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ یہی مثال، سب سے بہترین مثال ہے ہماری زندگی کی، اگر میں خواتین کو کے اعتبار سے یہ مثال دوں تو یہ سب سے بہترین مثال ہے کہ جس طرح دودھ کی پتیلی جو ہوتی ہے یا دودھ کا برتن، ظرف جو ہوتا ہے، جب ہم اسے دھوتے ہیں، اگر ہم اسے نہ دھوئیں اچھی طرح اور اس میں پرانا دودھ رہ جائے، جو دودھ خراب ہو چکا ہے، اس میں خراب دودھ رہ جائے اور ہم اس کو صرف پرانا دودھ پھینکیں، اسے دھوئیں نہ، پاک نہ کریں، صاف نہ کریں، اور اسی کے اندر ہم نیا دودھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ بھلے 5 کلو، 10 کلو، 15 کلو، اس میں جتنا مرضی دودھ ڈال دیں، وہ زیادہ تعداد کا دودھ اس کم تعداد کی گندگی کو ختم نہیں کرے گا بلکہ خود بھی خراب ہو جائے گا۔ یعنی وہ پاک دودھ، وہ نور، وہ صاف ستھری چیز جو آپ نے اس میں ڈالی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ اور فرض کیا ہم نے اس کو دھو لیا اور اس میں سے اسمیل نہ ختم ہوئی، بدبو ختم نہیں ہوئی، بس ایسے ہی ہلکا سا اسے دھو لیا، کھنگال لیا، لیکن اس میں سے اس کی اسمیل نہیں گئی، بدبو نہیں گئی، تو کیا ہوگا؟ تب بھی جتنا مرضی آپ اس میں دودھ ڈال لیں، وہ دودھ پر اثر کرے گی، دودھ کو وہ خراب کر دے گا، وہ گندگی اس کو بھی خراب کر دے گی۔ بالکل یہی حال ہماری روح کے سینے کا ہوتا ہے، روح کے دل کا یہی حال ہوتا ہے، ہمارے اندر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جب تک پرانی گندگی کو نہیں ہٹائیں گے، جب تک تزکیہ نہیں کریں گے، جب تک اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، جب تک اپنے اس دل کو پاک نہیں کریں گے، تب تک ہم کتنے ہی قرآن پڑھ لیں، ہم کتنی ہی عبادتیں کر لیں، ہم کتنے ہی روزے رکھ لیں، ہم کتنے ہی اعمال بجا لائیں، ہم کتنی ہی ساری ساری رات جاگیں، ہم کتنے ہی تہجد پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب تک روح نہیں پاک، جب تک روح صاف نہیں ہے، آپ بدن کتنا مرضی جھکاتے رہیں، جتنے مرضی سجدوں میں رہیں، جتنے مرضی رکوع کرتے رہیں، قیام قعود کرتے رہیں، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ آپ کی روح کا تزکیہ
آپ کے اندر کی پاکیزگی سب سے پہلی چیز ہے. جب تک وہ انسان کے اندر روح کا سینہ، جب تک اس کی حفاظت نہ ہو. آج کل یہ معاشرے میں یہ معاشرہ جو آلودہ ہے، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر جو ان کی روحیں ہیں، علم تو اتار لیا انہوں نے اپنے اندر. دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایسے مفتی ہیں جو ایسے ایسے فتوے دے دیتے ہیں. آپ دور امام حسین علیہ السلام کا ہی دیکھ لیں کہ مفتی، دین کے مفتی جو قتل حسین کا فتویٰ دے رہے ہیں. گویا کہ آپ نے دین تو اپنے اندر اتار لیا، کتاب تو آپ اپنے اندر اتار چکے، آپ نے حفظ کر لیا، حدیثیں حفظ کر لیا، آپ نے قرآن حفظ کر لیا، سب کچھ حفظ کر لیا، لیکن کیا حاصل ہے اس کا؟ آپ نے کیونکہ پہلے سے جو اندر گندگی تھی اس کو تو صاف نہیں کیا. اس کے بعد آپ جتنا مرضی اس میں دین اونڈیلتے رہیں، وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، وہ بھی غلیظ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ یہ دہشت گردی، یہ نت نئے فتوے، یہ سب غلاظتیں، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے سینے کی حفاظت جیسے اپنے بدن کے سینے کی کرتے ہیں، اپنے روح کے سینے کی حفاظت ضروری ہے. اس کو بھی گندگی نہ لگنے دیں، اس پر بھی گرد نہ آنے دیں، اس پر بھی آلودگی نہ آنے دیں، اس کو بھی گندا نہ ہونے دیں، اس کو پاک و پاکیزہ رکھیں. اور امام اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو عاقل ہوتا ہے، عاقل اپنے سینے کو پاک رکھتا ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سینے کو کس طرح پاکیزہ رکھنا ہے. عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، جس میں تمام راز محفوظ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں. عاقل کو پتا ہوتا ہے، اگر اس کی چھوٹی سی مثال ہم یہ لے لیں کہ عاقل کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کس وقت فون کرنا ہے. یہ کسی کے آرام کا وقت نہ ہو، یہ کسی کے سونے کا وقت نہ ہو، یہ کسی کام کا وقت نہ ہو، مجھے کس وقت فون کرنا ہے وہ عاقل کو معلوم ہوتا ہے. جاہل تو جس ٹائم دل کرتا ہے، جس ٹائم خود فارغ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو سب کو ہی ہم اس کال میں شامل کر لیتے ہیں، ہم اس کال میں مل جاتے ہیں، ہم کال ملا لیتے ہیں. کسی کے گھر جانا ہے، عاقل سوچ کے جاتا ہے آیا کہ یہ کہیں گیا ہوا تو نہیں ہے، آیا یہ کسی کام میں مصروف تو نہیں ہے. عاقل اور بے وقوف میں، جاہل اور عاقل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عاقل سب کچھ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جبکہ جاہل کچھ بھی نہیں سوچتا، کچھ سمجھتا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جو امام نے فرمایا کہ صندوق ہوتا ہے رازوں کا، کہ جس طرح ہم اپنی قیمتی ترین چیز کسی عام ٹوکری میں نہیں رکھتے. جیسے فرض کیا ہم خواتین ہیں، ہم اپنے زیورات کو کسی ٹوکری میں نہیں ڈال دیتے. کچن میں آئے ہیں، کچن میں ٹوکری میں ہم ڈال دیں اور کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے یہ محفوظ ہو گئے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ٹوکری کا استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن اسے محفوظ کرنے کے لیے ہم کسی سے صندوق کا، کسی باکس کا، کسی الماری میں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ چیز محفوظ رہ سکے. اس میں ہر چیز نہیں ڈال دیتے ہیں، اس میں قیمتی چیزوں کو رکھا جاتا ہے. یعنی کہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر قیمتی چیزوں کو رکھا جاتا ہے. کوئی صندوق ہوتا ہے، کوئی باکس ہوتا ہے، کوئی ایسی دراز ہوتی ہے، کوئی ایسی لاک والی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اس چیز کو رکھتے ہیں. اسی طرح عاقل کا سینہ ہوتا ہے، عاقل کو پتا ہوتا ہے کہ اس سینے میں کیا کیا چیزیں محفوظ کرنی ہے. یہ ٹوکری نہیں ہے، ہر چیز نہیں ڈالنی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر بات پر خاموش رہنا ہے. یہ بھی نہیں امام نے فرمایا کہ بس عاقل جو ہے وہ راز اس طرح رکھتا ہے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں بھی نہیں بولتا ہے نا. جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر گفتگو کرنی ہے، جہاں پر بولنا ہے، جہاں پر بات کرنی ہے، عاقل وہاں بات کرتا ہے، وہاں گفتگو کرتا ہے. لیکن جہاں پر مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا، جہاں پر جو بات نہیں کرنی چاہیے وہاں پر وہ بات نہیں کرتا. بہت سوچ سمجھ کر، عقل مند سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جس طرح مولا کائنات کو جب ظاہری حکومت ملی، جو خلافت مولا کائنات کو ملی، تو ایک مرتبہ دو لوگ مولا کائنات کے پاس آئے. اور وہ دو لوگ وہ تھے کہ جو بڑے جید، بڑے مشہور صحابی تھے. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے کہ علی نے حکومت کی زمام سنبھالی، آؤ بیعت کرو بیعت کرو. یعنی بڑے منتدار اور مولا کے بہت قریب ہوئے وہ. اور لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے، لوگوں کو وہ جمع کر کے لے کے آتے تھے کہ مولا کائنات کی بیعت کرو آ کر. تو ایک مرتبہ جب مولا علی کو حکومت کی زمام مولا کائنات نے سنبھال لی، تو اس وقت وہ دونوں مولا کے پاس آئے. اس وقت رات کا وقت تھا اور مولا کائنات بیت المال کا حساب کتاب کر رہے تھے. ایک چراغ جلا ہوا تھا، مولا علی بیٹھے حساب کر رہے تھے. اس وقت وہ دونوں آئے، کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. مولا علی نے کہا تشریف رکھیے.
میں کام کر لوں۔ مولا علی نے بیت المال کے حساب کتاب کو کیا، کور کیا، کمپلیٹ کیا، اور مولا کائنات نے بیت المال کے اندر جو جس چراغ کے ذریعے سے مولا علی سب کچھ کر رہے تھے وہ بجھا دیا۔ انہوں نے کہا، اور مولا علی نے جناب قمبر سے کہا کہ جاؤ قمبر گھر سے چراغ لے۔ حیران ہوئے وہ دونوں، انہوں نے کہا کہ علی یہ کیا بات ہوئی، چراغ جل تو رہا تھا، اس چراغ میں بھی بات ہو سکتی تھی، اس چراغ میں بھی گفتگو ہو سکتی تھی۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، یہ چراغ بیت المال کا تھا، جب تک بیت المال کا کام چل رہا تھا یہ چراغ جل رہا تھا، کیونکہ اب بیت المال کا کام ختم ہو گیا، اب میرا ذاتی کام ہے، تم لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، ذاتی کام کے لیے آئے ہو، تو میں اپنے گھر کا ذاتی چراغ جلاؤں گا۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ مولا نے کہا کیا ہوا، بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اپنا مسئلہ بیان نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں علی، ہم نے دیکھ لیا، ہم لینے تو کوفہ و بصرہ کی حکومت آئے تھے، ہم صلہ لینے آئے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو تمہاری حکومت کے لیے قائل کیا، اتنے لوگوں کو ہم نے تمہاری بیعت کرائی ہے، اتنے لوگوں کو ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے تھے تمہارے پاس کہ تم ہمیں کوفہ و بصرہ کی حکومت دو، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو شخص بیت المال سے چراغ جلا کر کسی سے اپنی گفتگو تک نہیں سن سکتا، یعنی وہ جو بیت المال کے علاوہ، حکومت کے علاوہ جو کام ہے، جو ذاتی کام میں اپنا ذاتی چراغ استعمال کر رہا ہے اور بیت المال کا چراغ تک جلنے نہیں دے رہا، وہ ہمیں کوفہ و بصرہ کی حکومت کیا دے گا؟ واقعاً ایسا تھا۔ اور ایسے ہی ایک عاقل انسان نے جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتا تھا نہیں، اس نے کہا تھا کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، حکومت علی ابن ابی طالب یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، علی کی حکومت کو علی کا عدل ختم کر دے گا۔ یہاں مولا علی بتا رہے ہیں کہ کہاں عاقل کیا فیصلہ لیتا ہے، یہاں عاقل کیا گفتگو کرتا ہے، یہاں عقل کیا بتاتی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے مولا کائنات کا کہ کہاں پر کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا عمل انجام دینا ہے۔ عاقل کس طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو راز رکھا جاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو عیاں کیا جاتا ہے، جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف ایک نگاہ کریں تو خصوصیت سے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، بچے اور ماں باپ کے درمیان جو فسادات ہوتے ہیں، یا فیملیز کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، اگر بیوی راز کو راز رکھے اور عقل مندانہ فیصلے کرے، عقل سے چلے، شوہر عقل کے ساتھ فیصلے کرے، عقل سے چلے، کہاں کیا بات کرنی ہے، بیوی یہ سوچ لے کہ مجھے کہاں کیا گفتگو کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، مسائل نہیں بڑھتے۔ شوہر یہ سوچ لے کہ مجھے کہاں گفتگو کرنی ہے، کس راز کو راز رکھنا ہے، کس کو عیاں کرنا ہے، تو کبھی جھگڑے نہ ہو۔ اسی طرح اگر ماں باپ بھی مولا علی کی حکمتوں پہ، اگر ہم پیرنٹس، ہم ماں باپ یا ہماری اولاد ہمارے ہم گھر بار میں اگر حکمت علی ابن ابی طالب پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، اگر میں خواتین کی بات کروں تو خواتین ایسا لگتا ہے جیسے اپنی زنانہ رسالت سمجھتی ہیں کہ کسی کے راز کو فوری طور پہ دوسرے کو بتانا ہے، فوراً بتانا ہے، بس لازمی یہ پتہ ہونا چاہیے دوسرے کو کہ یہ راز راز رہے نہ، اس راز کو عیاں کر دو، اس راز کو بیان کر دو۔ خواتین یہ اپنی رسالت سمجھتی ہیں، جبکہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ عاقل کا سینہ تو رازوں کا صندوق ہوتا ہے، اس میں تو راز رہنے چاہیے۔ اور پھر خواتین کیا کرتی ہیں، بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ کہتی بھی ہیں کہ دیکھنا میں نے صرف تمہیں بتایا ہے اور میں نے کسی کو بیان نہیں کیا، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، تم بھی کسی کو نہ بتانا۔ جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ کوڈ ہوتا ہے، خواتین کا یہ کوڈ ہے، جب وہ کہتی ہے نا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، گویا یہ کوڈ ہے کہ سب کو بتا دینا، یعنی سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ خاتون کی ایک زنانہ رسالت ہے کہ جس میں خاتون یہ سمجھتی ہے کہ مجھے بتانا ہے نا، خدا ستار العیوب ہے، خدا تو عیبوں کو چھپانے والی ہستی ہے، تو کیوں انسان عیب نہیں چھپاتا؟ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، عیب سب میں ہوتے ہیں، غلطیاں سب کرتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، جتنے بھی غیر معصوم ہیں وہ سب کے سب غلطیاں کرتے ہیں، ان سب سے خامیاں ہوتی ہیں، ان سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم سب میں کمزوریاں ہوں گی، لیکن یہ خدا ہے
جو ہماری کمزوریوں کو چھپائے ہوئے ہے، یہ خدا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو عیاں نہیں کیا، یہ خدا ہے جس نے ہمارے راز کو راز رکھا ہوا ہے، پروردگار عالم ہے، کہ وہ حلیم اتنا ہے کہ اس نے ہمارے راز کو رکھا ہے۔ یہی مولا کائنات اپنی حکمت میں، اس مکمل حکمت میں مولا علی جو حقیقت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کلام ہے مولا کا کہ سینہ اپنا اتنا کشادہ کر لو کہ وہ صندوق بن جائے، اتنا رازدار انسان ہو جائے۔ اور پھر کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں۔ یعنی کشادہ روئی کیا ہے؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا۔ ہر وقت مومن کی علامت بھی ہے کہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ کربلا میں یہ ہے کہ شب عاشور مولا علی کے، مولا حسین کے ایک صحابی شب عاشور کے خیمے سے باہر نکلے تو دوسرے صحابی کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، اور اسی مذاق میں مطلب چہرے پہ ان کے حشاش بشاش وہ اور مسکرا رہے تھے، تو دوسرے صحابی کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا تم رات دیکھو کیسی ہے، شب عاشور ہے اور تم اتنا خوش نظر آ رہے ہو، تم اتنا حشاش ہو، تم مسکرا رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھلے یہ رات اتنی خوشی کی رات نہیں ہے، بھلے میں بھی مذاق والا نہیں ہوں، میں بھی اتنے مذاق ہنسی مذاق نہیں کرتا ہوں، میں بھی سنجیدہ انسان ہوں، اندرونی طور پر میں سنجیدہ ہوں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے حشاش بشاش ہوں، میں اس لیے خوش ہوں، یا اس لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کل کو میرا مقام کیا ہوگا۔ یعنی مجھے جس مقام تک لایا گیا ہے، اس شہادت تک پہنچنے کے لیے یہ مسکراہٹ بشارت کی مسکراہٹ ہے، یہ حشاشیت بشاشیت، یہ مسکراہٹ، یہ سب کچھ جو ہے یہ بشارت کی ہے کہ مجھے بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ مومن، اور وہ واقعا جو مسکراتا ہوا مومن ہے، اگر ایک لمحہ ہم اپنے اوپر سوچیں تو انسان کا ایک دم سے دل پگھل جاتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کی طرف جائیں، اس کی طرف دل لپکتا ہے، اس کی طرف دل کر جانے کو چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں، وہ جو جس کا چہرہ ہر وقت حشاش بشاش بشاش ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ یہ کشادگی، یہ اس کی حشاشیت، یہ اس کا کشادہ روئی جو ہے، یہ محبت اور دوستی کا پھندا ہوتی ہے، یہ پھنسا لیتی ہے، یہ پھندا بن جاتی ہے، اس کی محبت، اس کی مسکراہٹ، اس کی خندہ پیشانی، اس کا یہ رویہ، وہ مومن کا یہ رویہ جو ہے، یہ محبت اس کی یہ پھندا بن جاتی ہے، ایک طرح سے جال بن جاتی ہے اس کی محبت کا۔ اور آخری جو امام علی علیہ السلام نے اس میں اصول زندگی بیان کیا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اور تحمل اور بردباری عیبوں کا قبرستان ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری کی پوری حکمت میں ایک ہی موضوع سب سے زیادہ، اور ایک ہی بات سب سے زیادہ مولا کائنات بار بار دہرا رہے ہیں اور بار بار ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، رازدار ہونا۔ وہ انسان کے عیب ہیں، وہ انسان کی کمزوریاں ہیں، وہ انسان کی جو بھی خامیاں ہیں ان سب پر پردہ ڈال دینا۔ ائمہ ہر شخص کو راز نہیں بتاتے تھے، مخصوص طبقہ، مخصوص اصحاب ہوتے تھے جن کے سامنے امام راز کی باتیں کرتے تھے، ہر کسی کے سامنے اپنے راز کو عیاں نہیں کرتے تھے امام، کیونکہ امام جانتے تھے کہ کون رازداروں کا، رازوں کا امین ہے۔ جو رازوں کا امین ہوتا تھا امام صرف اس کے پاس ہی راز کی بات کرتے تھے، ہر کسی سے راز کی بات بیان نہیں کرتے تھے۔ مولا علی نے حضرت کمیل کو رازدار سمجھا تو دعائے کمیل جب مولا علی نے ان کو تعلیم فرمائی، اور کتنے راز ایسے تھے جو مولا نے اپنے بہت سے اصحاب کو بتائے، لیکن کن کو؟ کہ جو رازدار اصحاب تھے، جن کا سینہ کشادہ تھا، جن کا سینہ صندوق تھا، ان کو مولا کائنات نے بتایا، اور اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے مولا نے ثابت کیا کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر۔ عیب تو پتہ چل جاتے ہیں انسان کو، دوسروں کے عیب پتہ چل جاتے ہیں، دوسروں کی خامیاں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عاقل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ عاقل اس کو برملا نہیں کرتا، ہر کسی میں اس کا اعلان نہیں کرتا۔ حلیم سب کے سامنے کسی کے عیب کو بیان نہیں کرتا۔ بردباری اسی کو کہتے ہیں، حلم اسی کو کہتے ہیں کہ برداشت کرنا۔ یہ سب کچھ پتا ہو اور پھر بھی دل میں لے کے بیٹھے رہے، پھر بھی کسی کو نہ بتائے، پھر بھی راز کو راز رکھے۔ جس طرح امام نے کیوں لفظ استعمال کیا کہ قبرستان ہے، عیب چھپانے کا قبرستان کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے
کہ آپ جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کی قبر کو دوبارہ اکھاڑا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ علم اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کا راز پتا ہے تو اس کو راز رکھو، اور راز اس طرح رکھو، یہ نہ ہو کہ بار بار تانے دو کہ مجھے تمہارا یہ راز پتا ہے، مجھے تمہارا یہ راز پتا ہے، نہ اس طرح نہیں، دفن کر دو، وہ راز اندر ختم ہو جائے، دفن ہو جائے، دفن ہو کر یعنی مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کو عیان نہ کرو کسی کے سامنے کہ عیب سب میں ہے۔ اور پروردگار عالم انسان کے عیب تب تک چھپائے رکھتا ہے جب تک انسان دوسروں کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ پروردگار عالم جو ستار العیوب ہے وہ بھی انسانوں کے عیب اسی طریقے سے چھپاتا ہے۔ تحمل اور بردباری سے متعلق ائمہ علیہ السلام کے بہت سے فرامین ہیں، جن میں سے ایک فرمان امام نے فرمایا کہ تحمل اور بردباری جو انسان کے لیے ضروری، جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور سینہ جس میں انسان کے کشادہ سینے سے متعلق جو ہے حلم سے متعلق اور کشادہ سینے سے متعلق امام فرما رہے ہیں، تو امام نے کیا کہا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو حلم ہے، جس کے اندر حلم ہے، وہ انسان سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ جس کے اندر، جس کے وجود کے اندر حلم موجود ہوگا، یعنی جس کے اندر برداشت موجود ہوگی۔ پروردگار عالم سب سے بڑا حلیم کیوں ہے؟ وہ برداشت کرتا ہے، اتنے عیب ہمارے، اتنی غلطیاں ہماری، اتنے گناہ ہمارے، اتنی خامیاں ہماری، اور پروردگار عالم ساری خامیاں، سارے عیب ہمارے برداشت کرتا ہے۔ کتنا بڑا حلیم ہے پروردگار عالم، انسان کو کہا۔ اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نورانی فرمانا ہے کہ حلیم نبی بننے والا تھا، یعنی انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اگر انسان حلیم ہو جائے، واقعاً بردبار ہو جائے، انسان کے اندر یہ سب کچھ آ جائے۔ امام عصر علیہ السلام کا کلام نورانی کہ اے پروردگار تیرے حلم پر ثنا کہ جس کو سب علم ہے۔ واقعاً پروردگار عالم وہ واقعاً اس کی حلم پر ثنا کرنی چاہیے، جس کو سارے راز معلوم ہیں، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ پروردگار عالم اپنا کتنا کرم کیے ہوئے ہے، سب جانتے ہوئے ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کیے ہوئے، ہمیں ہر چیز، ہمیں اولاد، رزق، ہر نعمت سے پروردگار عالم نے نوازا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو حلیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا، اس کا عبد بھی ویسا اپنے اندر حلم پیدا کرے، حلیم ہو جائے، بردبار ہو جائے، لوگوں کے عیبوں کو اپنے اندر دفن کر لے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا کلام نورانی کہ انسان اس وقت تک عبادت گزار نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے اندر حلم نہ آ جائے، یعنی عبادت کے لیے انسان میں حلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حکمت مولا کائنات کی حکمت نمبر 5 جو نہج البلاغہ کے مطابق ہے، آج کوشش کی کہ اس پر گفتگو کر کے ہم کچھ سیکھ سکیں مولا کائنات سے، کچھ قوانین زندگی پر سیکھ کر عمل کر سکیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کی حکمتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ائمہ کی روش پر چل سکیں، ان کے سچے پیرو بن سکیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور جو راز زندگی، راز حیات جو مولا کائنات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہم ان رازوں کو سمجھ سکیں اور بہترین رازدار بن سکیں، رازوں کو سمجھنے والے بن سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔